ان کی شادی خیر و عافیت سے انتقام پذیر ہوئی تھی۔ سارا انتظام مسکان کے بھائیوں کی مرہون منت تھا، یہاں تک کہ مسکان کو منہ دکھائی میں دیے جانے والا تحفہ بھی اس نے مسکان کے بھائی کی بخشی ہوئی رقم سے خریدا تھا۔ سیٹھ فہیم نے اپنی شادی کے بعد اپنے لیے جو عالیشان کوٹھی بنوائی تھی وہ مسکان کے نام کر دی تھی۔ اس کے بدلے آبائی کوٹھی میں مسکان کا کوئی حصہ نہیں رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ٹیکسٹائل مل اور ایک ٹرانسپورٹ کمپنی مسکان کے حصے میں آئی تھی۔ سیٹھ فہیم نے بڑی ایمانداری سے باپ کے ترکے کو تقسیم کر کے چھوٹی بہن کا حصہ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ حماد کے لیے وہ سپنوں کی زندگی تھی۔ 4 مرلے کے مکان سے 5 کنال کی کوٹھی میں شفٹ ہونا نہایت خوشگوار اور خوشکن تجربہ تھا۔ مسکان اپنی فطرت کے مطابق مشرقی دیوی ثابت ہوئی تھی۔ اتنے بڑے کاروبار کی مالک ہونے کے باوجود وہ حماد کی خدمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں ہونے دیتی تھی۔ شادی کے ماہ 1.5 ماہ بعد حماد نے مل جانا شروع کر دیا تھا۔ مسکان کے حکم پر اس کے لیے ایک علیحدہ آفس بنا دیا گیا تھا۔ مل کے تمام ملازمین سیٹھ داؤد کے پرانے نمک خوار تھے اور اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد سے اسی طرح وفادار تھے جیسے ان کے والد کے ساتھ انہوں نے وقت بتایا تھا۔ ان کی موجودگی میں حماد کے لیے کسی بھی قسم کے کھپلا یا ہیر پھیر ممکن نہیں تھا۔ کسی بھی اہم پوسٹ پر فائز بندے کو نوکری سے نکالنے کا مطلب سیٹھ فہیم کو شک میں مبتلا کرنا تھا، کیونکہ متاثرہ شخص نے لازماً سیٹھ فہیم کے سامنے جا کر دہائی دینی تھی اور سیٹھ نے فہیم لامحالہ مذکورہ آدمی کو نوکری سے نکالنے کی وجہ دریافت کرتا۔ ایک آدھ آدمی تک شاید حماد اسے مطمئن کر دیتا، مگر 2-3 آدمیوں کو نوکری سے برخاست کرنا ضرور اسے چوکنا کر دیتا۔ یوں بھی مل میں اتنے بڑے پیمانے پر مسلسل گھپلا کرنا ممکن نہیں تھا کہ جس کی بدولت اس کی تشنہ آرزوؤں کی تکمیل ہو پاتی۔ الٹا بات کے مرحلے اس کے لیے دشوار ہو جاتے۔ اپنے مذموم مقاصد میں کامیابی کے لیے اسے اپنے ترتیب دیے ہوئے منصوبے کے مطابق کام کرنا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن وہ ضرور مل کا مالک بنے گا۔ اتنے بڑے کاروبار کا بلا شرکت خیر مالک بننا ایک سہانا خواب ہی تو تھا، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے وہ ہر قربانی دے سکتا تھا۔ یوں بھی اتنی رقم اس کی دسترس میں رہتی تھی کہ وہ فریحہ کے ناز اٹھا سکے۔ اسے فقط اپنا بچہ پیدا ہونے کا انتظار تھا، جس کے بعد وہ اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہو سکتا۔ مگر شادی کے 1.5 سال بعد بھی مسکان کوئی خوشخبری نہیں سنا سکی تھی۔ ایک دن وہ فریحہ کے ساتھ ساحل سمندر پر بنے ایک غیر معروف ریستوراں میں موجود تھی۔ شروع میں مسکان کے قتل کی مخالفت کرنے والی اب اس منصوبے میں پیش تھی۔ حماد کی نوازشوں نے اسے بھی دولت کی طاقت، اہمیت اور نشے کا مزہ چکھا دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ دولت ہی سے اپنے سپنوں کی تعبیر اور خواہشوں کی تکمیل ممکن ہو سکتی ہے۔ وہ سپنے جو ہر نوجوان لڑکی کے من میں ہوتے ہیں، وہ خواہشیں جنہیں سوچا تو جا سکتا ہے، پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت وہ حماد سے انتظار کی وجہ دریافت کر رہی تھی۔ حماد، 2 سال ہو گئے ہیں اور مسکان صاحبہ اب تک امید سے نہیں ہوئی۔ آخر کب تک انتظار کرنا پڑے گا؟ چھوڑو بچے کے ٹنٹنے کو اور قصہ پاک کرو کتیا کا۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ بے وقوف، ایسی باتیں نہ کیا کرو فری۔ اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ صاف کہہ دو جی نہیں بھرا مسکان صاحبہ سے، یا شاید اس کی خدمت گزاری سے متاثر ہو گئے ہو۔ یوں بھی وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ بے وقوف، ایسے نہ ہانکتی رہا کرو۔ اگر تم نہ بھی ملتی تب بھی میں نے مسکان کا قصہ تمام کرنا تھا، کیونکہ کسی کی بھیک میں ملنے والی عیاشی مجھے قبول نہیں ہے، اور میں خود سارے کاروبار کا بلا شرکت غیر مالک بننا چاہتا ہوں۔ پھر اتنا انتظار کس لیے؟ کیونکہ اب اگر وہ مر گئی تو مجھے پورے ترکے کا نصف ملے گا اور باقی کا نصف اس کے بھائیوں کو واپس مل جائے گا۔ وہ کیوں؟ فریحہ حیران ہو گئی تھی۔ کیوں کیسے کو چھوڑو، یہ وراثت کے مسائل ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئیں گے۔ اوکے، مگر بچہ ہونے کی صورت میں سب کچھ تمہیں ملے گا؟ ہاں، اس صورت میں 1/4 میرا اور باقی سب بچے کا ہوگا، لیکن بچہ بھی تو میرا ہی ہوگا نا۔ باقی بچہ ہونے کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اس کے بھائیوں کو کسی گڑبڑ کا احساس نہیں ہوگا، اور پھر بچہ ان کی ہمدردیاں بھی سمیٹ لے گا۔ سب بڑھ کر بچے کی پیدائش کے لیے کسی آیا کا بندوبست کرنے کا مشورہ خود مرحومہ کے بھائی دیں گے، اور آیا کی جگہ سنبھالے گی اس گھر کی اصل مالکن فریحہ حماد۔ ہائے، دن رات جان کی قربت میں رہ کر مگر اس طرح اسے ذہنی سکون ضرور حاصل تھا، اور اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ بھی نہیں تھا۔ یوں بھی وہ شروع دن سے ہی محنت مزدوری کا عادی تھا۔ یہ تو چچا خیردین کے مشورے پر اس نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا، اور آخر تنگ آ کر اس نے تیہ کر لیا تھا کہ اب چچا خیردین کا ایسا کوئی مشورہ نہیں مانے گا۔
اس کی ماں نے بھی اس کے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ ختم کر کے سب کچھ مقدر پر چھوڑ دیا تھا۔ دانیال جو اس کی نظر میں دنیا کے تمام مردوں سے خوبصورت تھا، جانے کیوں اس کی خوبصورتی دوسروں کی نظر سے اوجھل تھی۔ اس دن دانیال کام ختم کر کے مل سے باہر نکلا تو شام ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے عشاء تک کام کرنا پڑتا اور وقت لگا کر اس کی آمدن اتنی بن جاتی تھی کہ روزمرہ کا خرچ نکال کر وہ کچھ نہ کچھ رقم پس انداز کر لیتا۔ بس سٹاپ مل کے گیٹ سے چند سو گز دور تھا۔ وہ ابھی رستے میں تھا کہ ایک چھلچھلاتی کار اس کے قریب رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ایک خوش پوش ادھیڑ عمر کے آدمی نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا، کہاں جاتا ہے بھائی؟ جی سٹاپ تک جانا ہے۔ اس نے اگلا دروازہ کھول کر کہا، بیٹھو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ مہربانی جناب، میں چلا جاؤں گا۔ میاں بیٹھو تو صحیح۔ وہ اصرار ہوا اور دانیال جھجکتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اتنی قیمتی گاڑی میں بیٹھنا اسے پہلی بار نصیب ہوا تھا۔ اس نے کار آگے بڑھائی اور پھر بس اسٹاپ سے گزرتا چلا گیا۔ دانیال جلدی سے بولا، روکیں جناب، ہم اسٹاپ سے آگے گزر آئے ہیں۔ نہیں، چائے کا ایک کپ ہو جائے پھر اگلے اسٹاپ پر اتار دوں گا۔ اس نے کار ایک ریسٹوران کی پارکنگ میں موڑ دی۔ دانیال کے لیے یہ حیرانی کی بات تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ نیک لوگوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ریسٹوران میں بیٹھتے ہی اس نے بیرے کو چائے کے بجائے کھانا لانے کو کہا اور پھر کھانا آنے تک وہ خاموش بیٹھا رہا۔ بیرے نے ٹرے میں لائے کھانے کے برتن ان کے سامنے ٹیبل پر رکھے اور خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ پتہ ہے، میں کافی دنوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم عموماً شام کی اذان کے وقت چھٹی کرتے ہو۔ اسے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے تمہید باندھی۔ جی جناب، غریب آدمی کا گزارا فالتو وقت لگا کر ہی ہو سکتا ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، غریبت ایک ایسی بیماری ہے جسے ہم نے لا علاج سمجھ رکھا ہے۔ لا علاج تو ہے نا جناب؟ بالکل غلط، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے دیکھو، اس فلسفے پر یقین رکھتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کے بہترین 40 سال ضائع کیے، مگر پھر ایک بھلے آدمی کے مشورے اور تعاون سے ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گیا ہوں کہ آج کوٹھی، کار اور ایک چھوٹے سے کاروبار کا بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ مگر کیسے؟ دانیال حیران رہ گیا تھا۔ بہت آسان ہے۔ دانیال کی دلچسپی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ہنسی نمودار ہوئی۔ محترم، اب بتا بھی دیں۔ اس نے اپنی بے صبری چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بتاتا ہوں، پہلے تم اپنا مکمل تعارف تو کراؤ۔ دانیال نام ہے، مزدور ہوں، اب تک شادی نہیں کی ہے، ماں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور نہایت غریب ہوں، اتنا کہ کوئی بیٹی کا رشتہ دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ 32 سال کا ہو گیا ہوں اور اب تک شادی نہیں کر سکا۔ تو دانیال میاں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہیں ضمیر، احساس، ہمدردی اور حب الوطنی جیسی فرسودہ باتوں سے جان چھڑانی پڑے گی، کیونکہ امیر صرف وہی بن سکتا ہے جو اپنے کام سے کام رکھے۔ کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں آتا ہے، صرف اور صرف اپنے بارے سوچنے والا ہی دولت مند بن سکتا ہے۔ ہر کوئی ہی اپنے بارے سوچنے والا ہے جناب۔ دانیال نے شدومت سے اس کی تائید کی۔ گڈ، اس نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کیا۔ اب تمہیں امیر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سچ سر؟ دانیال خوشی سے چہکا۔ بالکل سچ۔ تو اب بتائیں نا، مجھے دولت کمانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دانیال امیر بننے کا راز جاننے کے لیے بے صبر ہو رہا تھا۔ اس نے آخری نوالہ چباتے ہوئے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کر کے ہیرے کو چائے لانے کا اشارہ کیا اور کہا، کار میں بیٹھ کر بتاتا ہوں۔ دانیال نے صورت سے چائے کی پیالی ختم کی اور بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ وہ دولت کمانے کا راز جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ اجنبی نے اطمینان سے چائے پی، بیرے کو بلا کر بیل ادا کیا اور دانیال سے کہا، چلو۔ دانیال سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کار پارکنگ سے نکال کر اس نے ڈیش بورڈ کھولا اور ایک خاکی رنگ کا پھولا ہوا لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ حیرانی سے کہتے ہوئے دانیال نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر کھولا تو اس میں 1000 کے نوٹوں کی ایک کھٹی برآمد ہوئی۔ یہ 50,000 ہیں۔ 50,000؟ یکمشت اتنی رقم وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اور ایک چھوٹے سے کام کے بدلے یہ تمہارے ہو سکتے ہیں۔ کون سا کام؟ دانیال نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ تم تیار ہو کہ نہیں؟ کام کا تو پتہ چلے۔ دانیال کو اس کا انداز مشکوک لگا، اس لیے کام جانے بغیر حامی بھرنا اسے مناسب نہ لگا۔
صبح کام پر جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا بیگ تمہارے پاس ہوگا، اپنی مطلوبہ بس میں سوار ہو کر اسے سیٹ کے نیچے رکھ دینا اور پھر بیگ وہیں چھوڑ کر اپنے اسٹاپ پر اتر جانا۔ اس کے بدلے یہ 50,000 تمہارے۔ بیگ میں کیا چیز ہوگی؟ آم کھاؤ، پیڑ نہ گنو۔ مجھے جنون کی حد تک بچے کی چاہ ہے۔ حماد نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ تو ہو جائے گا نا بچہ؟ مسکان حیالود لہجے میں بولی۔ 2 سال کوئی اتنا بڑا عرصہ تو نہیں ہے۔ تم نے چیک اپ کرانا ہے کہ نہیں؟ حماد تلخ ہونے لگا۔ چلتی ہوں نا، ڈانٹنے کیوں لگے؟ وہ روحان سی ہونے لگی۔ وہ حماد سے بے حد محبت کرتی تھی، مگر حماد کا رویہ اسے ہمیشہ الجھن میں ڈال دیتا تھا، پرایا اور اکھڑا اکھڑا۔ تمہاری ضد دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے۔ حماد ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مسکان خاموشی سے کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے کپڑے بدلنے تک حماد ایک مشہور گائنیکالوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ لے چکا تھا۔ اس کے باوجود انہیں گھنٹہ بھر انتظار کرنا پڑا۔ باری آنے پر وہ ڈاکٹر کے چیمبر میں داخل ہوئے۔ شکیلہ فاروقی ایک منجھی ہوئی گائنیکالوجسٹ تھی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد اس نے انہیں ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا ٹیسٹ کس لیے؟ حماد نے ٹیسٹ فارم پر اپنا نام پڑھ کر حیرانی کا اظہار کیا۔ ٹیسٹ تم دونوں کا ہوگا سر، لیڈی ڈاکٹر پروقار لہجے میں۔ ضروری نہیں کہ نقص عورت میں ہو، مرد میں بھی بانجھپن پایا جا سکتا ہے، مسکان نے ڈاکٹر کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے نا حماد، ڈاکٹر صاحبہ کی بھی تسلی ہو جائے گی، ہمیں بھی بار بار اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حماد کو تسلیم ہی کرتے بنی۔ شکیلہ فاروقی کے اپنے ہسپتال میں لیبارٹری کی سہولت موجود تھی۔ ٹھیک ہے سر، آپ سیمن انالیسس ٹیسٹ کرائیں اور آپ کی مسز پیلوس ایگزام ہوگا جو میں خود کروں گی۔ حماد سر ہلاتا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا۔ گھنٹہ بھر بعد اسے رپورٹ موصول ہو گئی، اور پھر رپورٹ پڑھتے ہی حماد کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ اتنی دیر میں مسکان بھی آ گئی تھی۔ اس کی رپورٹ کلیئر تھی، اس میں کوئی نقص موجود نہیں تھا۔ حماد کی رپورٹ پڑھ کر ڈاکٹر نے کسی بھی قسم کے طنز سے گریز کرتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا، مسٹر حماد، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کبھی باپ نہیں بن سکیں گے۔ یعنی اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے؟ اس نے مایوسی سے پوچھا۔ یہ بیماری نہیں ہے سر، ڈاکٹر شکیلہ نے اس کی تصحیح کی۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے باپ بننا ہے کسی بھی طریقے سے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ یقیناً آپ کی محرومی دور کر دے گا، ڈاکٹر شکیلہ نے مشورہ دیا۔ ٹیسٹ ٹیوب کی شرعی حیثیت کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ مسکان نے دریافت کیا۔ یہ کوئی عالم دین ہی بتا سکتا ہے، ڈاکٹر شکیلہ اطمینان سے بولی۔ ڈاکٹر سے رخصت لے کر انہوں نے واپسی کی راہ لی۔ حماد کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ قدرت نے اس سے عجیب انتقام لیا تھا۔ اس کے باوجود وہ شکست ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا دماغ اسی ادھیڑ بن میں مصروف تھا کہ اب اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ مسکان رپورٹ کو اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنے میں اسے تسلی دیتی رہی۔ اتنے بڑے انکشاف کے باوجود اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی حماد نے کہا، مسکان پلیز یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے، میں پاگل تھوڑی ہوں۔ وہ اس سے لپٹتے ہوئے اسے تسلی دینے لگی۔ حماد اسے ہر حال میں عزیز تھا۔ اگلا ہفتہ حماد نے مختلف مشہور اور مستند ڈاکٹروں سے اس ضمن میں مشورہ کرتے گزارا، مگر ہر جگہ اسے مایوس کن جواب ہی ملا۔ یہ بات اس نے فریحہ سے بھی چھپائی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس وجہ سے وہ اس سے متنفر ہو جائے۔ فریحہ کے بغیر زندہ رہنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پڑھی ہو اور دنیا مریخ سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ اس وقت مسکان کی مذہبی جذبات اسے زہر لگے تھے۔ مسکان نے اطمینان بھرا جواب دیا، مریخ نہیں، پلوٹو سے بھی آگے نکل جائیں، رہیں گے آسمان کے نیچے ہی، اوپر نہیں جا سکتے۔ کیا میری چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کرو گی؟ حماد جانتا تھا کہ مذہبی معاملات میں وہ کسی دھونس آنے والی نہیں تھی، اور اسے جذباتی بلیک میلنگ سے ہی کام نکالنا پڑے گا۔ کبھی نہیں۔ مسکان کے لہجے میں ہلکی سی بھی لچک موجود نہیں تھی۔ پلیز مسکان، حماد نے لجاجت سے کہتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ حماد سمجھتے نہیں، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ اگر زیادہ شوق ہے تو ہم کوئی بچہ گود میں لے لیں گے، یا میں اپنے بھتیجے کو لے آؤں گی جو ہمارا بچہ بن کر پرورش پائے گا۔
مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ مسکان زچ ہوتے ہوئے بولی، ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بھی آپ کا بچہ تو نہیں ہوگا، تمہارا تو ہوگا، اور تمہارے میرے میں کیا فرق ہے؟ سوری حماد، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن مجھ سے یہ کام نہ ہوگا۔ مسکان یہ کہتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی۔ خامند کی نافرمانی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر یہاں اس کے دین کا مسئلہ تھا۔ اگر اسے ذرا سی بھی گنجائش یا ہیلا نظر آتا تو وہ حماد کو یوں مایوس نہ کرتی۔